مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزشتہ سلسلے میں جو ہمارا یعنی یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے والا غالباً 184، اس میں ہمارے ایک صحافی ہیں بہت ہی اچھے ماشاءاللہ، کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے سلسلے کو جب یوٹیوب پر انہوں نے دیکھا تھا، الحمدللہ تعریف کی تھی، اور تعریف کرنے کے بعد کچھ اپنے مشورے جو ہے وہ انہوں نے دیے تھے۔ ابھی 184 بھی انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور وہ ہیں ہمارے یعنی یوں سمجھے ایک ینگ نوجوان صحافی صدیق جان بھائی جو ہے وہ ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ مشورہ بھی دیا ہے، سلسلے کی تعریف بھی کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ابتدا انہی کے جو ہے وہ مشورے سے ابتدا کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پروگرام کا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے شارٹ کلپس یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر یہ دکھائے یعنی ہونے چاہیے، اپلوڈ ہونے چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ پورے پروگرام کو بہت سے لوگ ٹائم زیادہ دیکھ کر کلک نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جب یہ سلسلہ 1.25 گھنٹے کا اپلوڈ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایک مختلف قسم کی جینٹری ہے، جو شارٹ کلپس والے ہوتے ہیں جیسے 3 منٹ 4 منٹ کا، تو اس کو زیادہ لوگ کلک کرتے ہیں بمقابلے اس کے کہ پورا 1 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو کلک نہیں کرتے، تو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ کلپس زیادہ دیکھے جاتے ہیں فیس بک پر، دیگر جگہوں پر۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح ایک اور پلیٹ فارم ہے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بھی آپ کے جو ہے وہ کلپس جانے چاہیے، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اچھا مواد ویسے نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنا مواد وہ ڈالیں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ بہت سیکھنے کو ملے گا۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ ہمارا سلسلہ دیکھا اور سلسلے کو پسند بھی کیا، اور ساتھ میں سجیشن بھی جو ہے وہ اپنا دی۔ میں کیا کہتے رضا بھائی؟ جی بالکل، واقعی دیکھنا اور یہ سجیشن دینا، مختلف اوقات میں ان کے مختلف کمنٹس آتے رہے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ اچھے سنجیدہ کمنٹس ہوتے ہیں، اور اچھی جو ہے نا وہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ مزید کچھ ناظرین کے کمنٹس ہوں آپ کے پاس؟ کال بھی آج ہم نے شامل کرنی ہے پروگرام کے اندر، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم نے جھلکیاں شروع کرنی ہے۔ جھلکیوں پر یاد آیا کہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے جھلکیاں نہیں دکھائی تھی۔ اچھا دیکھیں، بعضوں کا جب ہم کوئی چیز نہ دکھا پائے نا تو کمپرومائز کر لیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہوتا یہ کہ یعنی بھاگم دوڑی میں جو ہے وہ یہ سلسلے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، تو گزشتہ سلسلے کا کچھ حال ایسا ہی تھا۔ بلکہ میں آپ کو ابھی کا اگر حال یعنی اس سلسلے کا بتاؤں کہ جس ابھی 2 بجے سے 3 بجے تک یعنی 2:50 تک روحانی علاج لائیو ہوتا ہے، تو روحانی علاج ہمارے سامنے والے سیٹ پر لائیو ہوتا ہے۔ یہ جو ڈائسیں لگی ہوئی ہیں یہ روحانی علاج کے سلسلے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو 2:50 پر وہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے وہ لیپ ٹاپ اٹھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، یہ ڈائسیں آتی ہیں، یعنی یہ 5-7 منٹ جو ہے نا، یوں سمجھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کو ریکارڈ کر کے دکھایا جائے تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ دکھا سکتے ہیں، بالکل کسی دن کوشش کرتے ہیں کہ اس کے BTS ریکارڈ کر لیں بیہائنڈ دا سین، پھر دکھاتے ہیں، وہ دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے یہ۔ تو اسی طرح ابھی بھی میں عرض کروں کہ ابھی جو سلسلے کی آپ چیزیں تیار کر کے لے کر آئے، لاسٹ مومنٹ تک تیاری جو ہے وہ اپنا چل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنا ہم آخری دن تیاری شروع کرتے ہیں، بس جس دن یہاں سے جانے کے بعد الحمدللہ عز و جل سلسلے کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا جھلکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ ٹریا جا فریدا، ٹریا جا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا،
حفاظت کرو. تاج نظر زال میرا. تو کنیز فاطمہ، آج میں آپ کو ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ بتاتا ہوں. 15 سالوں کے بعد کتنے مسلمان ہوئے؟ 500 کے قریب. پوائنٹ سمجھیے کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اللہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے. 7 ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا. پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا. یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اس کے در پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر. میں جب مارنے کے طریقے سوچوں وہاں بیٹھ کے. یا رسول اللہ غریبوں کے دل سوئے جائیں گے. سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. تیرے صدقے جان جانا میری تو ہستی کیا طیبہ کی شفا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جھلکیاں اتنی زبردست ہیں. تو پھر سلسلہ کیسا ہوگا؟ کمنٹس آ رہے ہیں جناب. آپ کے سلسلے کا ویٹ پورا ہفتے رہتا ہے. جی اور مجھے عبدالحبیب بھائی کا کوئی مدنی گلدستہ دکھا دیں. جھلکیوں میں دیکھ ہی لیا ہے. بالکل جو ہے وہ اپنا بہت سارے دکھائیں گے. آپ مدنی فیسوں کا سلسلہ بھی شروع کریں. کچھ میں اپنے تاثرات ایک تو صدیق جان بھائی کے پڑھ دیے تھے، اس کے بعد کچھ پڑھتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ آپ کو موقع بالکل ملے گا. جو ہے آپ گزشتہ سلسلے میں حاضر پرانی والی کی بھی تو قضا ادا کرنی ہے نا پھر. جی ایک میسج ہے کہ رائکا کی ڈریسنگ مطلب ہونی چاہیے ایسی کہ بچوں کی ڈریسنگ اس سے جو ہے وہ اچھی ہوگی، اس سے ویورشپ انکریز ہوگی. اب بہرحال یہ میں تو کیسے کہوں گا کہ وہ انہوں نے بہرحال جو اس کی ڈریسنگ رکھی ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی جو ہے وہ رکھی ہے. اچھا ایک میسج ہے بنت عبد الرشید ہیں، کہتی ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں جو رسالہ ہے، جو بولتا رسالہ، یہ ہونا چاہیے، اس سے ویورشپ بڑھے گی. بالکل بڑھے گی، اچھا مشورہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی مصروفیت کیا کیا ان سے ہم جو ہے یہ کروائیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان سے رسالہ ریکارڈ کروانا شروع کر دیا تو پاسبلٹی ہے کہ شاید کچھ رسالے تو آ جائیں، اور اس کے بعد اگر یہ بیرون ملک چلے گئے یا ان کا کوئی اور، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر رسالہ تو پورے ہفتے آنا ہی ہے. تو ابھی بہرحال جس طرح چل رہا ہے جو ہے وہ چل رہا ہے. عرض کریں گے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اپنا قبول ہو جائے. ایک میسیج ہے کہ سید یوسف باپو کو بھی ہمدردی سلسلے کے علاوہ کوئی اور سلسلہ دیا جائے. آپ کا یہ مشورہ میں نے مجلس کو جو ہے وہ بہرحال پیش کر دیا. میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں میسیج آیا تھا. بہرحال آپ ایک اور میسیج ہے کہ نگران شورا کا ٹرانسپورٹرز جو اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے ایک پرومو چلایا گیا تھا. اس میں نگران شورا کی ایک دو باتیں وہ کہہ رہے بہت اچھی لگی تھی. وہ یہ تھی کہ ہماری آنکھیں کیا فلمیں دیکھیں گی، ہماری آنکھیں گناہ دیکھیں گی؟ نہ. پھر آگے تھا کہ کعبہ دیکھیں گی، مدینہ دیکھیں گی. تو بہرحال انہوں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ اس کا 26 سے 30 منٹ انہوں نے بہرحال لکھے تھے، لیکن سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے وہ انہوں نے سینڈ کرنے کا کہا تھا. تو یہ مشورہ مجھے تو بہرحال بہت اچھا لگا. یہ گویا کہ ایک اسٹیٹس 30 سیکنڈ کا جو ہوتا ہے وہ اس سے نکل آئے گا. اور میں نے الحمدللہ نیت کر لی تھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہی ہم انشاءاللہ اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد وائرل کریں گے اپنے براڈ کاسٹ گروپ میں بھی، اور انشاءاللہ عز و جل مزید بھی. ایک اچھا آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آگے ہیں کچھ ناظرین کے اچھے خاصے. ایک تو یہ ہے کہ ذہنی آزمائش کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. محمد وقاص احمد
مزید کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی آج اچھے لگ رہے ہیں بہت، ان کا کوئی اور سلسلہ بھی ہوتا جو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہند سے ہیں، کہتے ہیں مجھے فری ڈش اینٹینے میں مدنی چینل چلانا ہے تو کیا کروں؟ تو آپ 2 فٹ کی ہماری کے یو بینڈ پہ بھی مدنی چینل چلتا ہے، اس کی معلومات آپ لے لیں، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net یا madani-channel.tv، اس پر بھی جو مدنی چینل کے آپشن پہ جا کے جب آپ فریکوینسی دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، تو آپ بالکل، کیونکہ مدنی چینل بیسیکلی فری ٹو ایئر ہے، تو کوئی بھی اس کو فری ٹو ایئر کے موقع پر مطلب دیکھ سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ ایک شکوہ ہے مجھ سے، اور وہ یہ ہے کہ میرا تحفہ ابھی تک مجھے نہیں ملا۔ ہر پروگرام میں میسج کر کے یاد دلایا جاتا ہے، میرپور کشمیر کا ایڈریس بھی لیا گیا لیکن پھر بھی تحفہ نہیں ملا۔ میرپور کشمیر کا کوئی تحفہ ہے، اور اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ اچھا، یہ کیا آپ کا مدنی چینل آپ کے مدنی چینل کا ہی ہوگا ظاہر ہے؟ نہیں، ہمیں تو لوگ جو ہے نا اپنے دیگر کی بھی کرتے ہیں، تو مزید یہ وضاحت بھی کر دیں کہ جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر کون سا تھا اور کیا نام تھا، انشاءاللہ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یعنی ایک تحفے کا چونکہ تذکرہ ہوا ہے، بہتر، یہ بنت نعمان ہیں جزیرہ بابا بیٹ سے، انہوں نے کہا کہ مدنی مذاکرے میں ان کا چیک نکلا تھا، ان کو نہیں ملا، تو میں نے سید یوسف سے رابطہ کیا کہ بھائی ان کا کیوں نہیں ان کو چیک ملا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو چیک ہے وہ میں نے جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیا تھا، اور ان کے ذمہ دار کا ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہو گیا تھا، یعنی یہ آخری معلومات انہوں نے یہ ابھی مجھے بتائی ہیں، تو کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ کیوں نہیں وہ ذمہ دار نے ان تک چیز جو ہے وہ اپنا پہنچائی، تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں اللہ نے چاہا تو اس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو پیش کریں گے۔ ابھی جو جنہوں نے یہ میسج کیا ہے وہ ان کی ڈیٹیل بھی آ جائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ ملک عبدل بھائی کہتے ہیں عرض اسلام فار کڈس میں انس بھائی، حسان بھائی، فرید بھائی، عبید بھائی کو ایک ساتھ ایک دن ضرور بلائیں۔ جی بالکل بلائیں گے انشاءاللہ۔ دلوں کی راحت کے شارٹ کلپس مدنی چینل پر چلتے رہا کریں پلیز۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی کو نعت سنا دیں، سنائیں گے۔ ہمارے پروگرام کے اندر کسی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا جو سیٹ ہے اس میں تھوڑی سی صبح کی فیل آئے یا اس طرح سے کچھ ہو، تو اب الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کا جو سیٹ ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور اس کے چینج ہونے پر جو فیڈ بیک ہمارے پاس آیا ہے وہ آیا ہے کہ جی اب جو سیٹ ہے نا وہ بہت پیارا سیٹ لگایا ہے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، تو دعا فرمائے جنہوں نے اس کو بنایا، کوششیں کی، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں میرے پی سی آر کے اسلام بھائی مجھے جو ہے وہ بتا دیں کہ اگر آج چونکہ حسن رضا کا کوئی ایسا کلپ تو نہیں آیا، لیکن ابھی آتے آتے سلسلے سے پہلے یوں سمجھے کہ امیر سنت الحمدللہ عز و جل کراچی جو ہے وہ اپنا پہنچ گئے ہیں، اور ہاں تو الحمدللہ حسن رضا چونکہ کراچی بھی ساتھ ہوتے ہیں، یہاں سے ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس میں بھی حسن رضا جو ہے وہ موجود تھے امیر سنت کے ساتھ، اور امیر سنت نے الحمدللہ کچھ دعوت دی ہے مدنی مذاکروں کی، تو جیسے ہی انشاءاللہ عز و جل کلپ تیار ہوتا ہے تو مجھے بتا دیں، تو بتا رہے ریڈی ہے، چلا دیں۔ تیرا کردار کیا کہنا، تیری گفتار کیا کہنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تجھے دیتی ہے دنیا دا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ مرشد میرے مرشد رہے آبا۔ الحمدللہ ہم مطار میں اس وقت، اور یکم رجب، پہلی رجب سے لے کر چھٹی رجب تک 1442 ہجری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہے جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور اس میں شرکت کے لیے الحمدللہ میں جا رہا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہماری فلائٹ ہے، انشاءاللہ ضرور شرکت کیجیے گا۔ نہ تھا کوئی سہارا، آپ پہنچا میں بھی سن کر قطار رہنما ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آج سے مدنی مذاکروں کا آغاز ہے، تقریباً 7:30 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا مدنی چینل پر، مگر یاد رہے اس سے پہلے بھی کچھ ہے، 8:45 سے بھی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں، نگران شورا ہوں گے،
اور سلمان بھائی ہوں گے ان کے ساتھ، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مدری پھولوں کا اور یہ سلسلہ، جیسے کہ ہم 12ویں شریف میں 11ویں شریف میں دیکھتے رہے اسی طرح پر. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. فرمائش یہ آئی ہے کہ آپ جب بھی آپ سے فرمائش کی ہے نا، آپ نے پوری نہیں کی. اب آپ سے ہم سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم ایک ہی بات ہے، ہمارے پروگرام کے اندر فرمائش ہو رہی ہے. نہیں، جو فیس بک ہے وہ ہمارے چلے جی بالکل. فیضان بھائی انشاءاللہ جنید شیخ اتاری کا وہ کلام دکھانے کی فرمائش کر رہے ہیں ہم سے کہ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ہفتہ وار رسالہ، 1200 بار درود پاک. بنت اشرف اتاریہ ہے سمندری پنجاب سے. جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش کی پوری کرنے کی. جی ٹھیک ہے. اچھا، ایک میسج ہے کہ ناموں کی دنیا، ناموں کے حوالے سے تھا، تو الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو اپڈیٹ اس حوالے سے کر دی تھی کہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کا پہلا ایپیسوڈ ہو بھی جو ہے وہ گیا ہے. یہ بدھ کو رات 11 بجے براہ راست سلسلہ تھا. تو انشاءاللہ عز و جل، لیکن اب چونکہ اس ہفتے تو مدری مذاکروں کا سلسلہ ہے، اس سے آئندہ انشاءاللہ عز و جل ریگولر جب تک کوئی ایسا ایونٹ نہیں آئے گا تو یہ رات 11 بجے اللہ نے چاہا بدھ کو رات ناموں کی دنیا، اس میں لائیو جو ہے وہ اپنا آپ کال کر کے ناموں کے حوالے سے دیگر چیزیں جو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پچھلے سال رمضان میں ذہنی آزمائش آتا تھا کہ اس بار آئے گا، ابھی تو رمضان کی ایف پی سی ڈسکس وہ بالکل جو ہے وہ اپنا اس پر ایک چل رہا ہے انشاءاللہ. اس پر ایک میسیج بھی جو ہے وہ اپنا آیا ہوا ہے. یہ جب ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا ہے اس پر انہوں نے میسیج کیا ہے کہ اگر رمضان میں ذہنی آزمائش ہو تو کڈس مدنی چینل کے بچوں کے درمیان کروائیے گا. تو اب رات دیکھیں، آپ مشورہ دینے کے لیے تو یوں آسان ہے، لیکن رات اور بچے اور وہ ایک آدھ دن تو چلے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مستقل، لیکن بہرحال یہ ابھی ایک ٹرانسمیشن پر مدنی مشورہ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں کے بعد ہی ہونے جا رہا ہے. اور ایک میسیج یہ بھی تھا، وہ بھی یوٹیوب پر ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا جو مدنی چینل کے لیے مشورے کرتے ہیں سب لوگوں سے، وہ مشورے مدنی چینل پہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لائیو دکھایا جائے، جو آپ مجلس وغیرہ کے ساتھ جو نگران شورا مشورے کرتے ہیں تاکہ کوئی مشورہ دینا ہو. دیکھیں جو وہ مشورہ ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی یعنی اس میں بہت ساری ایسی گفتگو ہوتی ہے جو ہم براہ راست آپ کو نہیں دکھا سکتے، اور وہ ایک بالکل کیجول انداز میں بیٹھ کر ایک مدنی مشورے کا وہ ماحول ہوتا ہے. لائیو کے لیے اپنے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ تو بظاہر ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، ہمارا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ. آپ میسیج کریں کیا دیکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز اور آپ کا فیڈ بیک نگران شورا تک جو مجلس ہے ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم چلتے ہیں بلکہ تاخیر تو ہو ہی چکی ہے بابا شکر الدین کی طرف، اور ان کا ویسے اگرچہ ایک تھوڑا سا طویل ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس کو 2 پارٹ میں کر دیں. لیکن جو ایک اس کا فیل ہے اور جو اس کا آپ امپیکٹ ہے اور جو آپ یہ سمجھے کہ اس کا ایک میسیج ہے، وہ مطلب کل ہو جائے گا. تو اس لیے پھر ہم نے اسی حوالے سے ایک وہ بھی ہے، میسیج بھی ہے کہ جو یہ موبائل والا خاکہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کلام ہے، اس کلام کو اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا جائے پلیز. تو آئیے وہ کلام کون سا ہے، وہ خاکہ کون سا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا، ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا، ٹریا ٹریا جا فریدا. ارے بابا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بتائیں تو کوئی پرابلم ہے تو. اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بو. مسئلہ بتائیں، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو آپ کی حل کریں. نام کی یہ تولا عبد الحبیب اتاری. عبد الحبیب جی جی جی. اور شکر ہے میرے مالکا، اور شکر ہے، شکر ہے میرے مالکا، شکر ہے. ہر بات میں اچھی بات ہے شکر ادا کرنا. کوئی کام بھی تو بتائیں نا. موبائل کی دکان ہے، یہ میرا موبائل خراب ہو گیا. موبائل خراب ہو گیا؟ موبائل خراب ہو گیا. اچھا دکھائیں مجھے. اچھا موبائل بھی لپیٹ کے لائیں، آرام سے گر نہیں جائے، آپ کے ہاتھ بہت کانپ رہے ہیں. اچھا دے مجھے، دے. موبائل تو چل رہا ہے بھائی. خراب ہو گیا ہے؟ خراب ہے. نہیں نہیں خراب نہیں ہے.
موبائل कितने दिन हो गए ने ठीक नहीं है, खराब है खराब हो गया है। जी। एक मिनट में चेक करता हूं, मैं अपने मोबाइल पे मिलाता हूं। ये तो कॉल लग रही है, कौन कहता है खराब है? देखें कॉल भी आना शुरू हो गई। मोबाइल तो ठीक है आपका, खराब है। अरे बाबा जी मेरे आपके मोबाइल से देखें, मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही है, मैंने भी आपके सामने मिलाई और ये कॉल आ रही है। ये सारे ही कहते ने ये ठीक है, ते ये ठीक है ते मेरे पुत्रां दी काल इहदे ते क्यों नहीं होंदी? मेरे पुत्रां दी आवाज इहदे ते क्यों नहीं होंदी? ये खराब है। नहीं खराब नहीं है, ठीक नहीं है, खराब है। अगर ये ठीक होवे ते मेरे पुत्र मैनू काल ना करन, उन्हां दी मैनू आवाज ना आवे। ये खराब है, खराब है, खराब है। अच्छा बाबा जी आपका दुख मुझे समझ आ रहा है, आप तीसरी बार आए हैं, अब बहुत सारे लोग इस वक्त लाइव भी आपको देख रहे हैं, यहाँ भी मौजूद होंगे। आप कुछ पैगाम देना चाहें जो आपको दुख हो रहा है, आपको ऐसा लगता है जो मैं समझ सका हूँ अभी तक आपका मसला के आपके जो, अच्छा आपका नाम तो बताएं। मेरा नाम है बाबा शुक्रदीन। बाबा शुक्रदीन, अल्लाह का शुक्र है, हाँ आप हर तेरे हाल, हाल च रखे है, शुक्र है अल्लाह का। बेशक अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? आप मोबाइल पे इंतजार करते रहते हैं अपने फोन का, तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों की कॉल का? मैं इन्हां बच्चों नूं भी यही गल कहांगा, ये अपने मां प्यो दे कोल ब्याह करो, उन्हां नाल गल्लां करया करो। मेरा बड़ा दिल करदा है मैं अपने मां प्यो दे कोल बैठ के गल्लां करां, पर मैनू उन्हां दे नाल गल्लां करन वास्ते कब्रिस्तान च जाना पैंदा है। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। वाकई बाबा जी की जो बात है ना वो समझने वाली है कि माँ बाप हयात है तो उनके साथ बैठ जाइए, उनको वक्त दे दीजिए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए हैं कि आज जब उनकी याद आती है, जब आज उनसे मिलना जाना पड़ता है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, उनकी कब्र पर बैठकर अपनी बातें सुनानी पड़ती है। कितना वो हसीन दिन होता था जब हम किसी खुशी में खुश होते थे तो माँ को जाकर बताते थे कि माँ आज मैंने ये हासिल किया है। माँ हमारी खुशी में खुश होती थी। माँ वालिद सर पर हाथ रखता था कि बेटा अल्लाह तुझे मुबारक करे, और जब कोई मुश्किल घड़ी आती थी तो दिल को तसल्ली होती थी कि माँ है ना, कदमों में बैठूंगा और दुआ करवा लूंगा। वालिद कहता था बेटा घबराना नहीं, मैं हूं। मगर आज जिनके माँ बाप चले गए उनसे पूछो कि जब तूफान आता है, जब कोई मुखालिफत होती है, जब कोई टेंशन आती है तो बंदा सोचता है किधर जाऊं, किसके कांधे पर सर रखकर आंसू बहाऊं, किससे कहूं कि मेरे लिए दुआ करना। अकेला अकेला इंसान फील करता है। मेरे वो बच्चों जिनके माँ बाप हैं, खुदारा इनके कदमों में बैठो, इनको वक्त दिया करो, इनकी दुआएं लिया करो, इनसे इनकी दिल की बातें किया करो। आज बच्चे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अम्मी आपके पास बैठकर क्या फायदा, आप वही पुरानी बातें करती हो। अब्बू आपके पास बैठने का फायदा नहीं, आप बैकवर्ड बातें करते हैं। नहीं, ये वो हैं जिन्होंने बोलना सिखाया है, ये वो हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, ये वो हैं जिनका दीदार हदीस पाक का मजमून है। जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अरे तुम्हारे घर में इतनी बड़ी नेकी मौजूद है, ये नेकी हासिल करो। कभी अपने माँ बाप का दिल न दुखाना, इनको राजी रखना। खुदा की कसम जब चले जाएंगे बहुत याद आएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरी माँ को दुनिया से गए शायद 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। शायद ही कोई एक दिन गुजरा होगा जब माँ की याद ना आई हो। वालिद साहब को तकरीबन 2 साल हो गए। शायद ही कोई एक ऐसा दिन गुजरा होगा जब कोई उनकी बात याद ना आई हो। बहुत याद आते हैं। देखो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जरूरत होती है उन्हें आपकी, हॉस्पिटल जाना है, दवाई लेनी है, इसमें जी ना चुराना। और कभी अपने पैसे खर्च करने का मौका मिले ना तो खुदा का शुक्र अदा करना, या अल्लाह तूने मेरे पैसों का नसीब ऐसे बनाया कि माँ बाप पर खर्च हो रहे हैं।
ساری زندگی انہوں نے تو ہم پر خرچ کیا، پال پوس کر بڑا کیا، جی نہ چرانا ان کی خدمت سے. کیا بات ہے، کیا بات. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور گزشتہ یوں سمجھے کہ سلسلے میں یعنی حالانکہ اس سے پہلے والے سلسلے میں، گزشتہ سلسلے میں ہم نے وہ میسیج پڑھنا تھا، چونکہ رضا بھائی نہیں تھے تو رضا بھائی چونکہ بنگلہ دیش کے نگران بھی ہیں تو ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے زون نگران تھے غالباً نا، تو ان کے حوالے سے میسیج تھا. اور رضا بھائی سے بھی میری ملاقات ان کے سلسلے میں جو ہے وہ رہی ہے، کافی مطلب افسردہ تھے تو ایک دو باتیں بھی ان کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں. اور ہمیں یوں سمجھے کہ ان کے معاملے کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ موت یاد کرنی جو ہے وہ چاہیے. تو پہلے تو یہ اس میسیج میں یہ تھا کہ ان کا جو کلپ ہے وہ مدنی خبروں میں چلا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چلا دیں، اور وہ میں مدنی فیس جو ہے وہ جب یہ چلے گا اس کے بعد دینے کا کہا تھا. تو اب وہ بہرحال چونکہ ایک معاملہ ایسا ہے، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے شریعت کی جس کو کہا جاتا ہے تجدید حزن. تو بعض وجہ سے ہم اس طرح کے کلپس جو انتقال کر گئے ہوتے ہیں ان کے کلپس نہیں دکھا پاتے کسی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسی زمرے میں آئے گا، لیکن بہرحال تو رضا بھائی سے میں پوچھوں گا. میں خود ملا بھی تھا ان سے جا کر جب ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے بتایا تھا غالباً وہ کینسر کے اندر مبتلا تھے. اور کیا ان کی ایج کیا ہوگی؟ ایج تھی ان کی 30-31 سال. 30-31 سال آپ دیکھیں. اچھا رضا بھائی نے مجھے ان کی یوں سمجھے کہ 3 مہینے پہلے کی آپ نے بحیثیت وہ دعوت اسلامی کے مبلغ کی حیثیت سے بنگلہ چینل پر وہ آتے تھے، ان کی پکچر دکھائی اور بیماری کے حالت میں کینسر ڈکلیئر جو ہے وہ اپنا. اصل میں ماشاءاللہ بہت پیارے اسلامی بھائی تھے، ایک عرصے سے ذمہ داریوں پہ رہے. صحیح. تو 3-4 نومبر سے کچھ پہلے ان کا میرے پاس میسج آیا کہ کچھ بیمار ہوں، دعا کیجیے گا. پھر وہ تھوڑا سا بیماری اور بڑھ گئی تو رپورٹس وغیرہ کرائیں تو وہ صحیح نہیں آئیں. پھر وہ علاج کراتے بہرحال 2-3 ماہ کے اندر بیچارے بس وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جنہوں نے ہمیں میسج کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ تذکرہ ہوگا تو ان کو ایصال ثواب کریں. ماشاءاللہ یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. اچھی بات ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں تو کہوں گا یہ کما گیا کہ استقامت میں رہ کر چلا گیا. اور انتقال سے ایک دن پہلے ہی امیر اہل سنت کی وائس گئی. امیر اہل سنت نے خصوصی ان کو جو ہے نا وہ دعاؤں سے نوازا. اور یوں سمجھیں اس وقت جو اسلامی میں بتاتے ہیں کہ حالت نزا ہی غالباً یوں تھی. پھر وہ انتقال ہوا. پھر انتقال کے فوراً بعد امیر اہل سنت کا پھر دعائیہ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ دعا باپا کی چلائی، باپا نے ہاتھوں ہاتھ دعاؤں سے نوازا. پھر اس کے بعد جو ہے نا بس وہ معاملہ سارا یوں رہا. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے ماشاءاللہ، منگلہ چینل کے. تو ان پہلے سے ہماری ساری ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. صحیح. تو انتقال سے ایک دن پہلے غالباً منگل کا دن تھا یا بدھ کا، مجھے وہ ٹریفک کے اسلامی بھائیوں نے آ کے بتایا کہ ان کا جو ایک پروگرام تھا اس کا بنگلہ میں نام کچھ اور تھا، اردو میں اللہ کے دوست. صحیح ہے. وہ اللہ کے دوست کے نام سے پروگرام کرتے تھے. تو وہ انتقال سے ایک دن یا 2 دن پہلے ہی ان کا آخری ایپیسوڈ جو تھا نا وہ آن ایئر ہوا. یعنی یوں سمجھیں کہ وہ پہلے سے ریکارڈنگ کروا چکے تھے. وہ 4-5 مہینے پہلے بیماری میں تو نہیں کروا سکے، پہلے کروا دی تھی. تو وہ جو 10-12 ایپیسوڈ تھے نا تو وہ چلتے وہ انتقال سے ایک دن پہلے جو ہے نا جسٹ ختم ہوئے. اور اس کے بعد اب ہوا کہ یار اب ان کا ریپیٹ چلائیں نہ چلائیں، کیا کریں کہ یار وہ تجدید حضور والا ساری بات ہے. تو یہ چونکہ میسیج تھا اور انہوں نے ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ جنہوں نے میسیج کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے تذکرہ ہوگا تو ایصال ثواب جو ہے، تذکرہ تو ہو گیا ہے، آپ اپنی مدنی فیس عطا کر دیجئے گا. میں ایصال ثواب بالکل ہونا، سبیل تذکرہ جو ہے وہ اپنا ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلو پچھلے ہفتے ہی ہمارے جو ہے نا وہ اکبر حسین بھائی کی بھی جو ہے نا وہ دادی کا انتقال ہوا. غالباً ہفتے ہی کا دن تھا. میں تو مدنی قافلے میں تھا تو میسج تشریف لایا کہ بھائی ہو گیا ہے. تو ناظرین سے یہ بھی عرض ہے کہ ان کی اکبر حسین بھائی کی دادی کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایصال ثواب ضرور کیجئے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایصال ثواب ہو جائے. یعنی اس وقت جو ناظرین ہیں، یعنی ناظرین ہیں تو ہم یہ عرض کریں گے نا کہ کم از کم ایک دفعہ درود پاک جو ہے وہ اپنا آپ پڑھ کے ان کو بھی، ان جو مبلغ دعوت اسلامی میری دادی کو بھی، حالانکہ میں آپ کو عرض کروں گزشتہ سلسلے کے دوران جو ہے وہ اپنا جب آپ کے یہ پیکیجز چل رہے تھے تو میں ان سے جو ہے وہ اپنا رابطے میں تھا. چونکہ آپریشن تھا، ہڈی کا آپریشن تھا، لیکن اچانک جو ہے وہ
بس جو ہے یہ خبر آ گئی. تو بہرحال ایک دفعہ جو ہے وہ درود شریف آپ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں گے، انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں، کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اس وقت عبدالحبیب بھائی نے ایک جو غزوات کا ایک ہمارے پاس کلپ ہے وہ کسی نے ہمیں بھیجا تھا، وہ ہم نے تیار کیا ہے. تو اس وقت چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی کام اور ان چیزوں کی اہمیت اور بعضوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی عبدالحبیب بھائی نے اس میں بہترین مدنی پھول جو ہے وہ دیے ہیں. اور ابھی شاید شروع میں عبدالحبیب بھائی کا ایک مدنی گلدستہ چلانے کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ کتنے غزوات کے حوالے سے. تو الحمدللہ وہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. 2 سنہ ہجری میں بدر ہوتا ہے. کتنی تعداد ہے؟ 313. ٹھیک ہے. 3 سنہ ہجری میں احد کا واقعہ ہوتا ہے. کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 700. آپ سمجھیے مسلمان کس رفتار سے ہو رہے ہیں. 2 سنہ ہجری میں اگر 313 ہیں، تھوڑی سی خواتین بھی ہیں، آل ٹوگیدر 600 مان لیں آپ کہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 500-600. اور 2 سنہ ہجری کا مطلب سمجھتے ہیں ہم؟ نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا؟ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. مدینہ ہجرت کب کی؟ 53 سال کی عمر میں. 13 سال مکے میں تبلیغ کی، 2 سال مدینے میں تبلیغ کی. 15 سالوں کے بعد کتنے مسلمان ہوئے؟ 500 کے قریب. پوائنٹ سمجھیے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی. آج چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جناب فائدہ نہیں ہوتا، ہم جناب درس دیتے ہیں کوئی آتا نہیں، بیان کرتے ہیں ہمت نہیں دیتا، قافلے میں کوئی ساتھ چلتا نہیں. 15 ایئرز نبی پاک ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. 313 مسلمان ہیں بدر کے میدان میں. اب اگلا سال آیا 3 سنہ ہجری. اب احد کا واقعہ ہے. کتنے مسلمان ہو گئے؟ 700. تھوڑی سی تعداد بڑھ گئی. اب چلتے ہیں 6 سنہ ہجری میں. حدیبیہ کا مقام ہے. کتنے مسلمان ہیں ذرا زور سے بتائیے قافلے میں؟ 1400. گریجولی بتدریج مسلمان بڑھ رہے ہیں. اب ذرا اللہ کی مدد دیکھیے. حدیبیہ والوں نے، حدیبیہ سے مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، احرام اتارنا پڑا، واپس گئے. صحابہ بڑے غمزدہ تھے. نبی پاک فرماتے فتح مبین ہے. صحابہ کہتے حضور احرام اتر گیا، عمرہ نہیں کر سکے، مکے میں داخل نہیں ہو سکے، واپس لوٹ رہے ہیں اور آپ اسے فتح مبین فرما رہے ہیں. مگر میرے آقا وہ دیکھ رہے تھے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے. within 2 years 8 سنہ ہجری میں اب مکہ فتح ہوتا ہے اور میرے آقا 10,000 کا لشکر لے کر مکے آ رہے ہیں. 10,000 تو مکے لے کر آئے، پیچھے ہزاروں خواتین ہوں گی. آل ٹوگیدر اب 20,000 کے قریب موٹا حساب کر رہے ہیں مسلمان. میں چاروں بچوں کو، ینگسٹرز کو یہ ترتیب یاد رہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے. اور اب دیکھو جب اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی اور میرے آقا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب کو معافی کا اعلان کیا. 2 سال بعد 10 سنہ ہجری میں جب میرے آقا حجۃ الوداع میں بیان کر رہے ہیں عرفات کے میدان میں، تو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ اللہ نے قرآن میں پہلے بشارت دے دی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، استقامت کامیابی دلاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو جد و جہد کی، اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال اسٹرگل کے گزارے، 22 سال تک ہزاروں میں تعداد تھی، مگر وہ آخری سال جب فتح مکہ ہوتا ہے تو 1,24,000 کا لشکر، اور نبی پاک ان سب کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور اب یہ صحابہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. اور آج ماننے والے مانتے ہیں. دنیا کی تعداد دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ میرے آقا کا دین، دین اسلام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بہت زبردست ذہنی آزمائش کی. بس یوں کہہ لیں کہ اب یادیں ہی رہ گئی ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے ذریعے کچھ نہ کچھ یادیں دکھاتے رہیں گے. ذہنی آزمائش کی فرمائش کر رہے ہیں آصف علی قریشی بھائی ہیں کہ انس بھائی کی نعت جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی چلا دیجئے. مدنی فیس بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اکبر بھائی سے بھی ایک التجا ہے کہ انس بھائی کی آواز میں اور حسان بھائی کی آواز میں نعت سنائیں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. محمد اسامہ ہیں، کہتے ہیں ذہنی آزمائش کے پہلے سیمی فائنل میں ایک بچے نے کچھ اشعار پڑھے تھے ذہنی آزمائش اور عبدالحبیب بھائی کے بارے میں، وہ کلپ دکھا دیجئے.
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل یہ نوٹ کر لیتے ہیں سب اس آپ کو کو جو ہے انشاءاللہ وہ مل جائے. اپنا کالز بھی ہمارے ساتھ کالز بھی لیتے ہیں. بالکل. ایک دو میسج میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ پھر کال لیتے ہیں. بالکل. ذہنی آزمائش ریپیٹ کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. انشاءاللہ اپنی مجلس سے عرض کریں گے کہ پورا سال ہی اس کا جو ہے وہ سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی مواقع پر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ریپیٹ لگا دیا کریں. ایک یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں. ایک میسیج ہے کہ امیر سنت کے مدنی پھول یہ ایک سلسلہ ہے, یہ اس چلانے کا کہا ہے, تو میں نے اپنی مجلس سے رابطہ کیا کہ کیا وجہ ہے یہ سلسلہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ تھی کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا یہ روکا گیا تھا. اور اب چونکہ مدنی مذاکرے شروع ہیں آج سے جو ہے, تو اب آئندہ انشاءاللہ عز و جل جمعہ جو ہے مدنی مذاکروں کے بعد سے جمعہ کو رات 10 بجے جو ہے نا یہ امیر سنت کے مدنی پھول یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل آن ایئر ہوگا. آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام فیصل اتاری ہے. آپ کا مدنی چینل سلسلے میں اکبر بھائی اور رضا بھائی کی بارگاہ میں ریکویسٹ یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی جو سیریز ہے اسی طریقے سے ایک اور سیریز بنائی جائے, ایک قوم اس نام سے یا کسی بھی نام سے, جس میں پچھلی قوموں کے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں بھی دکھائی جائیں جہاں پر یہ قومیں رہا کرتی تھی, جن کو دکھانا ہو سکتا ہو. اس انداز سے ویب سیریز اور بھی کئی ساری الگ الگ ٹاپکس پر بنائی جائیں. اسے چاہے فری کر دیں یا پھر اس کا سبسکرپشن پیک بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا مشورہ ہے, اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اسلامی بھائی کو کہ یہ کال جو ہے نا یہ مجھے فارورڈ کر دیں. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ان کے سلسلے اور دیگر چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اگر ممکن ہوا سلسلے کے دوران اگر یہ کال مجھے فارورڈ ہو گئی تو میں انشاءاللہ ان تک جو ہے نا یہ پہنچانے کی نیت کرتا ہوں. جی مزید کال کو دیجیے گا پلیز. ہاں اتاری چنیوٹ شہر سے عرض کر رہا ہوں. اکبر بھائی آپ سے عرض ہے کہ ذہنی آزمائش کے پہلے سیمی فائنل میں ایک بچے نے کچھ اشعار ذہنی آزمائش اور عبدالحبیب بھائی کے بارے میں پڑھے تھے, وہ کلپ سنوا دیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیت کرتے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی کہا تھا. ایک میسیج یہ تھا کہ فائنل میں غالباً گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے ماڈلز وغیرہ جو ہے نا وہ فائنل میں دیے گئے تھے, تو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتے ہیں. تو میں نے سید یوسف باپو سے رابطہ کیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہم نے مدینہ شریف سے جو تبرکات وغیرہ اس طرح کے منگوائے یہ وہیں سے جو ہے وہ منگوائے تھے, تو یہ وہیں سے سلسلہ تھا. اب کچھ ہم اپنی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک کلام جو ہے وہ ہم نے تیار کیا, سرکار توجہ فرمائیں. یہ اشفاق بھائی نے جو ہے یہ پڑھا تھا یاد خدا و مصطفیٰ کے اندر, یہ تیار ہے تو چلا دیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, تاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے. میں کب مانے رحمت یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن جان فدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. کیا بات ہے. ذیشان بھائی یہ کہتے ہیں اسلام فور کڈس میں جو فرید بھائی اور انس بھائی کا مقابلہ ہوا تھا
کلام کا الگ الگ طرز میں سنانا ہے وہ چلا دیں. ایپیسوڈ نمبر بتائیں جی. اسلام فار کڈس میں کیا؟ اسلام فار کڈس کے حوالے سے بہت سارے میسج ہیں کہ ان کو بلائیں، یوں کریں تو انشاءاللہ نیت ہم نے بہرحال کی ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی کہا گیا تھا ہمیں جب سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے جو آپ مہمان بلائیں گے تو ان سے ہم سوال کیسے کر سکتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو تو سلسلہ ریکارڈڈ فارم میں جو ہے وہ ملتا ہے تو یہ ہوگا کہ ہم وہاں سے پھر وہ میسیج آپ کے سوالات پڑھ کے متعلقہ اسلامی بھائی سے جو بھی آئے ہوں گے بعد میں پوچھ لیں گے اور آپ کو جواب دے دیں گے. نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل انس بھائی کو ہم اپنے سلسلے میں بلائیں گے. ایک میسیج ہے کہ ذاتی تجربات سلسلہ جو ہے اس میں مفتی قاسم صاحب نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس کو الگ الگ ایک ایک کر کے اپنے سلسلے میں جو ہے وہ دکھاتے رہیں. یہ بنت انور ہے میاں چنو سے، اور گزشتہ سلسلے میں ہم نے دکھایا تھا عبدالحبیب بھائی کا وہ پاسپورٹ والا واقعہ، اور آج بھی ہم نے ایک واقعہ تیار کیا ہے اور یوں سمجھے ابھی اسی کی کڑی ہے. کوشش ہوگی کہ، اور ظاہری بات ہے کہ مفتی قاسم صاحب نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کا ایک انداز ہے اپنا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی میں مثال دوں، پہلے سفر میں نگران شورا کے ساتھ تھا اور ہم نے ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن کی بہت بڑی مسجد جمعہ مسجد وہاں بیان جب نگران شورا نے کیا تھا تو میرا خیال ہے 12-15 اسلامی بھائی تھے اور نگران شورا مجھے اچھی طرح یاد ہے بیان کرنے کے لیے پہلے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ایسا بیٹھ گئے نا جو درس والا انداز کیا. اچھا نگران شورا نے بعد میں کہا میں انتظار کرتا شاید آئیں گی گاڑیاں آئیں گی بسیں آئیں گی کوئی اجتماع ہوگا. تو وہ 12 ہی لوگ تھے اور 10-12 لوگوں میں نگران شورا نے پہلے کھڑے ہو کے 5-7 منٹ بیان کیا، پھر سمجھ گئے تو خود ہی بیٹھ گئے. 20-25 منٹ میں اجتماع مک گیا. تو لیکن اب وہ جانا ہوا اس کے بعد کیا ایک اجتماع، اس کے بعد جو ہوا تو پوری مسجد جیم فل تھی اور ون آف دا بگیسٹ مسجد وہ وہاں کی ہے اور اب 45 کے قریب مراکز ساؤتھ افریقہ میں بن گئے ہیں. یہ میں نے صرف آپ کو ایک ملک کی مثال دی ہے. تو الحمدللہ جانے سے اور خاص طور پہ نگران شورا ہو یا اہم ذمہ داران جاتے ہیں تو اس کے فوائد انشاءاللہ اگر اس پر ایک سلسلہ کرے تو ایک سلسلہ تھوڑا پڑ جائے گا. ہم ترکی جو گئے تھے، اب ترکی میں جب ہم گئے تھے ہم کس طرح رہے تھے، کمروں میں کس طرح رہے اور ایک ہی کمرے میں 7-7 اسلامی 8-8 سوتے رہے. آج ترکی میں فیضان مدینہ بن گیا. آج ترکی کے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ترکش اسلامی بھائی نگران کابینہ بن گئے. مفتی صاحب ترکی میں ہم نے گزاری نا لاسٹ، آپ نہیں تھے نا اس کے بعد، اس بار میرے سفر میں نہیں تھے. میں نے 3 راتیں گزاری. کتنا فرق آپ کو ملا؟ پہلی رات عربی اسلامی بھائیوں کے ساتھ فیضان مدینہ کا وہ حصہ پورا بھرا ہوا تھا. دوسری رات ترکی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اجتماع کیا، فیضان مدینہ کو پورا ایسا بھرا ہوا تھا. تیسری رات پاکستانیوں کے ساتھ اجتماع کیا. ماشاءاللہ تینوں رات ہیں، تینوں الگ الگ قوموں کے ساتھ اور اس میں کوئی ویکنڈ نائٹس ہو یا نہ ہو، ویکنڈ نائٹس کچھ بھی نہ ہو. پچھلے سال ہی گئے تھے. ہاں یعنی ایک سال کے اندر یہ فرق ہے نا. ترکی ہو کر ہے نا اس سال بھی. یہ وہی والی بات جس میں ہم تینوں گئے تھے، نگرے مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، وہ کیا حال تھا، ہم اس کو جگہ ہی نہیں تھی. جی ہاں، ایسا جو اجتماع تھا وہاں بریڈ فورڈ کے ساتھ والے ایک شہر میں جو بہت بڑا اجتماع کیا، ہیلیفیکس میں جو سردی تھی اس رات، میدان اور بارش ہو رہی تھی اور وہ جو اوپر وہ لگی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی گری. اور میں تو یقین کرے ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن جو ہے میں پہنچا نا تو میں نے جب 2-4 مرتبہ چھت کو اوپر آتے جاتے دیکھا نا، میں نے کہا آج تو ترکیب لگ رہا بن جانی سب کی. تو میں یقین کرے میں اس کے گیٹ کے پاس بیٹھا نا، جلدی نکل جائے گی کہ بھئی یہاں سے اگر یہ آیا نا تو میں نے جم مارنا ہے، اور میں جم مارنے کے طریقے سوچوں وہاں بیٹھ کے کیسے جناب مختلف، یعنی اس میں پڑا ہوا ہے چیزوں میں، تو کبھی کیسے جم مارتے کلابادی کھا کے آگے نکلتے یہ وہ جب اوپر جائے تو میں ایک مرتبہ ایک نظر اوپر ایک بار کچھ ہوا بھی نہیں، سارے لوگ کھڑے ہو گئے. اصل میں یہ ہیلیفیکس کا اجتماع تھا، یہی مفتی صاحب ہیلیفیکس کا. تو دھاڑ کر کے جو نا وہ ہوا چلی، تھنڈر اسٹارم، اور یہ دھاڑ کر کے جب آواز آئی نا تو قوم کھڑی ہو کے پیچھے سے باقی میرا بیان چلا تھا. میں نے زور سے ٹھہرو، یوں کہ ٹھہرو. تو سوچو کہ اتنے لوگ ہیں اور یہ ہلنے جلنے سے گھبراہٹ ہو رہا ہے. قبر میں اکیلے ہوں گے، وہ موضوع قبر ہلے گی. وہ اس طرح کر کے کوئی میں نے موضوع لیا تو سورے سکتے میں آ گئے تھے. وہ حقیقت یہ کہ مجھے وہ جیسے جیسے آواز آتی تھی نا، وہ بیان کے اندر جو سمجھو کہ موضوع ملنا شروع ہو گیا تھا. بہت آوازیں تھی، بہت آواز ہوتی تھی، مجھے موضوع مل رہا تھا آوازوں سے، یعنی قبر و حشر کا بیان چل رہا تھا. کیا بات ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے کلپس ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے. میں اس پر عرض کروں گا دیکھیں یہ آپ کا ایک میسج، حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو، کبھی ہم شاید اس طرح کی چیزیں شامل نہ کر دی، یہ سلسلے جو ہے وہ ہو گئے، لیکن آپ کے اس میسج سے مطلب ایک وہ ملا ہمیں کہ یہ نکال رہے مدنی پھول. الحمدللہ مفتی قاسم صاحب نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ عز و جل نکالنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں سیکھنے کو کس طرح سے جو ہے نگران شورا نے کیسا مطلب وہ کہا کہ قبر میں جو ہے وہ بندے کو اکیلا رہنا ہے. تو
ایک میسیج میں یہ ضرور پڑھوں گا، اس سے آپ بھی، وہ یہ تھا، یہ گزشتہ سلسلے میں تھا، کہا کہ آج آپ کے 45 منٹ ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف 2 سے 3 فرمائشیں دکھائی ہیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ پروگرام ہمارا ہے لہذا ہماری فرمائشیں پوری کیا کریں، اور جو ہے اوپر سے آج آپ نے جھلکیاں بھی نہیں دکھائی، وہ گزشتہ سلسلے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور واقعی اس وقت شروع میں عرض کیا ہے کہ سلسلے کا ایک طریقہ کار تو اسٹارٹ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل اب گاڑی جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گی، اور اب ہم جو ہے وہ ایک مدنی گلدستے کی طرف، ایک کلام کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کلام کافی دنوں سے پینڈنگ ہے رضا بھائی، اسماء نبی جو جنید شیخ بھائی نے جو ہے وہ پڑھے تھے، اور اب مجھے یاد بھی نہیں وہ پتہ نہیں جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ بھی اس وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اب جب کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے وہ دکھا دیے ہیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، محمد احمد حامد محمود قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب فاتح خاتم شاہد حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، رشید مشہود بشیر نذیر، داع شاف ہاد مہد ماح منج ناہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختار نبی امی ہاشمی، عزیز رؤوف رحیم، مجتبی مرتضی مصطفی منتقی، اولا مزمل مدثر مصدق مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، طیب متین ولی ناصر منصور ناصح مصباح، عامر قرشی حافظ کامل ذو قوة صلی اللہ علیہ وسلم، جامع صادق سابق فاضل خاشع امین حبیب، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب مجیب مقتصد قوی، حفی مامون مبین مطیع، اول آخر ظاہر باطن کریم حکیم، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، بلال یہ فرمائش بھی پوری ہو ہی گئی ہے۔ ملک عبدال بھائی یہ کہتے ہیں ہم نے ماہنامے کی بکنگ کروائی تھی 2 فروری کو، پر ابھی تک نہیں پہنچا، پلیز کچھ بتا دیں۔ تو ماہنامے کے حوالے سے ان کا اپنا سینٹر ہے، ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، میں MCR سے عرض کروں گا وہ نمبر اسکرین پہ چلا دیں، تو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہاں اس نمبر پہ رابطہ کر کے کال پر ڈیٹیل لے لیں کہ آپ کا ماہنامہ کیوں نہیں پہنچا، کیا وجوہات ہیں، اور بہرحال ماہنامے کی بکنگ ضرور کروائیں۔ یہ وہ ماہنامہ ہے، یہ وہ میگزین ہے جس میں آپ کو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، یعنی ملٹی کہہ لیں کہ کلرفل چیزیں ملیں گی انشاءاللہ، بچوں کے لیے الگ کنٹینٹ ہیں، بڑوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اور ایک بہت زبردست مجموعہ ہے کہہ لیں کہ اسلامی موضوعات کا، اور ایونٹ کے حساب سے الحمدللہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں، بکنگ کروا لیں، اور گھر بیٹھے اس کو ضرور ایک میسیج تھا گزشتہ سلسلے میں کہ ذہنی آزمائش جو کہ اختتام کو پہنچا، تو گزشتہ کچھ سلسلے میں بھی ایسا ہوا تھا، یعنی گزشتہ سال بھی، کہ جب ختم ہوا تھا تو اس کے بعد پوری ٹیم کھلے آنکھ صلی اللہ میں بلائی گئی تھی، اور وہاں اس کے اس کی تیاریوں کے حوالے سے اور
بیک پر جو کام ہوتا تھا کس طرح ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھی. تو کہا میسیج آیا تھا کہ اس دفعہ بھی ہونا چاہیے. تو میں نے الحمدللہ سلمان مدنی بھائی سے رابطہ کیا کہ کیا یہ اگر پلان میں ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ نیت کر لیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل یہ پلان کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو چینج کیا ہے کہ ٹیم اور عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ کھلے آنکھ میں نہیں آ رہے سلسلے میں، بلکہ یہ میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ 23 فروری کو منگل کا دن ہے، اور اس میں چونکہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ ہوتا ہے، اسی میں یہ پورا یہ سلسلہ ہوگا. یوں سمجھے ذہنی آزمائش اسپیشل ہوگا، جس میں سلمان بھائی اس کو ہوسٹ کریں گے اور عبدالحبیب بھائی اور ٹیم کے لوگ جو ہے نا اس سلسلے کے اندر ہوں گے. 23 فروری بروز منگل کو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. اب ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کلام جو ہے وہ پڑھا گیا تھا ذہنی آزمائش میں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. تو یہ الحمدللہ عز و جل جنہوں نے میسیج کیا تھا ان کے میسیج پر یہ تیار کیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح مدی چل کے ناظرین، جس پیارے آقا کا نام لیتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جن کا ذکر کر کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے، ان کے دیدار کا عالم کیا ہو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو. اللہ کریم اے مولا، نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندوں کی آنکھیں اشکبار ہوں گی جو آج یاد رسول میں، یاد مدینہ میں اشکبار ہے. مولا اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اللہ گناہگار ہیں، اب مانتے گناہگار ہیں، مگر نبی پاک کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے. حضور آپ کے امتی آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، جیسے بھی ہے آپ کے آقا، ہم پر خاص نگاہ رحمت فرمائیے. حضور اپنے عشق کی خیرات عطا فرمائیے. دیدار کی بھیک کب پٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا. آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ. یا رسول اللہ بد ہے تو آپ کے ہے، بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے. جائے کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکے آقا. جائے کہاں پکارے میری تو ہستی کیا بات. ماشاء اللہ مختلف قسم کی فرمائشیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے کڈس مدنی چینل کی سلاٹ میں جو اذان ہوتی تھی اس کی نیتیں اور نماز کے بعد کی دعا بچے کی آواز میں تھیں، پلیز پھر سے ایسا ہی کر دیں. تو انشاءاللہ آپ کا یہ پہنچا دیتے ہیں پیغام، جو ٹریفک سارا ڈپارٹمنٹ ہے چلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. مزید یہ ہے کہ فرمائش ہے، اور وہ یہ ہے کہ انس بھائی کے حوالے سے مختلف کلاموں کی فرمائش ہے کہ اسلام فار کڈس میں کچھ کلام پڑھا تھا وہ دکھا دیں. ہم یہ ہے کہ کون سے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، کون سا کلام تھا، اگر کوئی ڈیٹیل میں بتائیں گے. ایک انہوں نے جو وہ اپنا جو انس بھائی کا ہم نے آج تیار کیا ہوا ہے، غالباً یہ کیوں کرنا ہو میرے دل میں، غالباً یہ والا ہے. اگر یہ ہے ریڈی ہے تو انس بھائی کا، اور یہ آ بھی رہا ہے کہ انس بھائی کا کوئی کلام جو ہے وہ چلا دیں. تو الحمدللہ نیت کرتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ دو کلام ان کے جو ہے وہ ہوں تو ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں. آئیے سنتے ہیں. کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی.
میرے دل میں ہو الفت رسول کی چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا ملنے تو بس مجھے بھی ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ماشاء اللہ. مختلف کلام مزید فرمائشیں ہیں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. آصف بھائی کا کلام ہے غوث پاک کی منقبت کی فرمائش طاہر ایوب بھائی کر رہے ہیں کہ ہم نے جھولی پھیلائی ہے بڑی دیر سے. عمر عثمان بھائی گجرات سے وہی ان کا تحفے والا معاملہ ہے تو اس پر انشاءاللہ دوبارہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی اسپیشل الگ سے کروا دیں جب آپ نے ایڈریس کو لے لیا تھا. یاد خدا و مصطفیٰ سلسلے کا پوچھ رہے ہیں ریپیٹ کب ہوتا ہے تو یہ بدھ کو صبح 6:45 بجے مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے. گفتگو کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ کب پروگرام آتا ہے یا ابھی اپڈیٹ ٹائمنگ کنفرم اگر ہو جائے کیونکہ بیچ میں ذہنی آزمائش کی وجہ سے شاید کچھ ٹائم آگے پیچھے ہوا تھا تو اب کیا ٹائمنگ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. کسی کا میسج ہم جو ہے وہ میلاد بھائی جو ہیں انہوں نے پڑھی تھی کہ انہوں نے اس کی فرمائش کی تھی کہ یہ ہمیں جو ہے وہ دکھا الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے. ہم آئیے دیکھتے ہیں. اللہ 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 پوچھا گل سے یہ میرے کے تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو یاد میں کس کی ہستا مہکتا ہے تو یاد میں کس کی ہستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ طالب رنگ اللہ 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 عرض کی میں نے سن گل سے اے مشکبو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا ذکر ہو اللہ 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 اللہ. کیا بات ماشاء اللہ عز و جل. اب چونکہ سلسلہ 4 بج گئے ہیں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو اب مزید جو فرمائشیں ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو شمع رسالت ہے یہ خلیل بھائی کا کلام جو ہے یہ پینڈنگ ہے 2-4 سلسلوں سے تو نیت کی تھی کہ آج وہ چل جائے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی میسج آتا ہے کہ آپ جھلکیاں تو بہت اچھی دکھاتے ہیں اور سلسلے میں جو ہے وہ چیزیں شامل نہیں کرتے تو یہ رکا ہوا ہے کافی دنوں سے تو آج چلا لیتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے سر
مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تاش رہے ساقی تاش رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تاش رہے ساقی اس سر کی حضوری اس آنکھ کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری اس آنکھ کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا ہے زہر معاصی کا طیبہ کی شفا کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک میسج ہے ہمارے پاس کہ وہ یہ ہے کہ مدنی چینل کے تمام ٹائٹل کلام یہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں۔ تو جی بہت اچھا آپ کا ایک مشورہ ہے، آگے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح انس بھائی کا کلام ہے، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، اس کی بھی فرمائش ہے، اور بھی مختلف کلاموں کی فرمائش ہے۔ ایک ہے سلمان بھائی ہی کا کلام، منتشر خیالات کی وادیاں، اور غالباً ہم یہ پچھلے دنوں چلا بھی چکے ہیں۔ کڈس مدنی یہ جب یوٹیوب پر ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس میں بعض مشورے دیے گئے ہیں، وہ یہ تھا کہ کڈس مدنی چینل پہ جو پروگرام ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز میں بعض اوقات تھوڑی دیر میں، کبھی شروع میں، کبھی بیچ میں، مڈل میں آواز نہیں ہوتی، تو میں نے جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ذمہ دار اسلم بھائی ان سے رابطہ کیا، میں نے ان کو عرض کی ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیں کہ اگرچہ آپ نے مطلب نومینیٹ نہیں کیا، کسی آپ ایپیسوڈ کا یا کسی پروگرام کا حوالہ دے دیتے تاکہ ہمیں چیک کرنے میں بھی آسانی بہرحال ہو جاتی۔ تو آپ کا مشورہ تھا، میں نے پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک میسیج ہے، اب یوٹیوب پر ہو سکتا ہے اب وہ بنگلہ میں ہے یا ہندی میں ہے، تو اب وہ ہندی زبان میں وہاں لکھا ہوا تھا، اب مجھے اس میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، صرف 7,000 یا 70,000 سمجھ میں آیا، تو اب یا تو 70,000 کچھ پڑھنے کی مدنی فیس دی ہوگی اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی فرمائش کی ہوگی، تو وہ فرمائش تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اس لیے عرض کروں گا کہ یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ ہو تو آپ رومن میں جو ہے وہ آپ لکھ دیا کریں، یا اردو میں اگر لکھ سکیں تو، یا انگلش میں چاہے تو لکھ دیں۔ اب یہ والی زبان تو بہرحال ہمیں نہیں سمجھ میں آتی وہ کیا لکھا ہوا ہے کیا تھا، تو اس لیے اچھا اب ہم اس کا ایک طریقہ ہے، جی جی آپ گوگل ٹرانسلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کو جو ہے وہ وہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر لیں، آپ ہو جائے۔ ہم تو ایسے چل رہے ہیں، ہمیں بنگلہ آتی نہیں، ہم یہ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے مفہوم کیا ہے جناب۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ کا طریقہ کار۔ اب ہم چلتے ہیں امیر سنت کی منقبت کی طرف، اور امیر سنت کی منقبت گزشتہ رمضان المبارک میں یہ تھی عطار ہمارے زندہ آباد جو ہے وہ اپنا الحمدللہ ہر 26ویں کو کوئی نہ کوئی منقبت الحمدللہ خلیل بھائی پڑھتے ہیں اور ریکارڈ بھی ہوتی ہے، تو اس دفعہ اس کی فرمائش آئی بھی تھی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ ہر لب پر کس کا نام ہے عطار کا، عطار کا ہر دل میں احترام ہے عطار کا، عطار کا زندہ عطار، عطار، عطار خدا کی رحمت ہے عطار، عطار، عطار نبی کی عنایت ہے عطار، عطار، عطار تو غوث کی برکت ہے عطار، رضا کی کرامت ہے عطار، عطار، عطار خدا کی رحمت ہے عطار، عطار، عطار
اتار خدا کی رحمت ہے. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد. تجھ سے دنیا بھر میں ہے، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار. تیرے دم سے آئی وہ، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار. اعلیٰ حضرت زندہ اور اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. سن فخر بڑا سن ناز بڑا، سن فخر بڑا سن ناز بڑا، اتار اتنے انداز جدا. قادری افواج ہیں یہ جو ہے مصروف عمل. قادری افواج ہیں یہ جو ہے مصروف عمل. میں سمجھتا ہوں تجھے، میں سمجھتا ہوں تجھے ربی کرامت زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. زندہ باد زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد. ماشاء اللہ، بالکل امیر اہل سنت کی زیارت کرنی ہے. آج رات مدنی مذاکرہ رات تقریباً 9:30 بجے ہوگا، تو اس میں بھی ہم نے ضرور شرکت کرنی ہے. جی اب ہم چل رہے ہیں. ایک کلام ہے محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی، الحمدللہ تیار کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. یاد مغیلان عرب کھینچا دامن دل سوئے بیابان بنت نثار قریشی ہیں اور یہ فرمائش ان کی ہے کہ اسلام فور کڈز کے ایپیسوڈ نمبر 139 میں غفران بھائی نے کلام پڑھا تھا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. بالکل یہ
ہمیں بھی میں نے بھی جو ہے وہ نوٹ کیا ہوا تھا، اور میں مجھے حیرت ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کہ شاید جو چیک کرتے ہیں نا انہوں نے یہ کیوں نہیں جو ہے وہ تیار کیا. 139 ہے نا غالباً بالکل ہے، اور انشاءاللہ اگلے سلسلے میں لے کر آئیں گے. اور اب ہم چل رہے ہیں پنجابی کلام جو پڑھا گیا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ میں عمر بھائی جو ہیں انہوں نے، تو وہ بہت اچھا کلام پڑھا گیا تھا، اس کی فرمائش تھی، آئیے دیکھتے ہیں. میں تیرے نام دیاں دیواں صداواں یا رسول اللہ، میں اوگنگار تے کرنا عطاواں یا رسول اللہ، کدی تے لنگا جاتی پا جاؤ میرے کروی، کدی تے لنگا میں ہر ویلے کرائیں جاواں یا رسول اللہ، میں ہر ویلے میں ہر ویلے میں ہر ویلے کرائیں جاواں یا رسول اللہ، تے کدی تے آگے آقا تسی مسکین دے کر بھی، میں ایسے تے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ، میں ایسے آس تے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ دو فرمائشیں ہیں، ایک تو ہے مجھے خدایا معاف کر دے محمود بھائی کی آواز میں جو کلام ہے منتی عبدالغنی اتاریہ، اور دوسرا ہے ریحان رضا بھائی یہ کہتے ہیں حاجی شاہد کی آواز میں درود تاج سنا دیں، کافی مرتبہ آپ سے فرمائش کی ہے پوری نہیں ہوتی. درود تاج ہم نے ویسے تیار کر کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں انہی کی فرمائش پر رکھا ہوا ہے، وہ بہرحال ڈیلے ہے. تو ایک دو میسیج ہیں جو یوٹیوب پر جو ہے نا سلسلہ اپلوڈ ہونے کے بعد. ایک یہ ہے کہ نعت کلیکشن ایپ میں جو ہے امیر سنت کا نیو کلام جو ہے وہ ایڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ آپ اپنے ذمے جو ہے وہ ترکیب بن جائے. اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج یہ ہے کہ اسلام فور کڈس 139 سے آگے جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوئے، تو میں اس کو معلوم کر لیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ کیوں نہیں ہوئے، اس کی کیا جو ہے وہ وجہ ہے. اب آخری کلام سلسلہ تو اختتام کی طرف ہے. ایک یہ سلسلہ وہ ہے تاجدار حرم، یہ بچوں کے وہ جو انس بھائی کے ساتھ. اچھا یہ وہی تو نہیں جو ہم نے فرمائش ہے یہ 139 والی؟ نہیں یہ وہ انہوں نے پڑھا ہے، غفران نے، یہ دوسرے ہیں، یہ اسلام فور کڈس میں جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، تو الحمدللہ تیار کیا ہوا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. مدینے
صدقے سے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دولب سب چٹ دے گے میرے غوث کے صدقے سے مدینے چلے آؤ مدینے آؤ مدینے چلے کشو مدینے چلے دست ساقی کی گھوس سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی نظر جتنے خالی گئے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا ٹائم 1-2 منٹ اوپر ہو گیا ہے. ایک سلسلہ گزشتہ غالباً سلسلے میں یا اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا, یادیں جو ہے وہ نگران شورا شروع کر رہے ہیں اور بالکل وہ شروع کر رہے ہی تھے. اصل میں کچھ ایسا ہے کہ جمعے کی جو سلاٹ ہے تنظیمی طور پر کچھ بیانات نگران شورا نے دیے ہوئے ہیں, کچھ نگران شورا کے جدول ہیں. تو اب مشورہ کل ہمارا جو یہ ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ اب چونکہ بدری مذاکروں کا سلسلہ ہے, اس کے بعد پھر 1-2 نگران شورا کا بیان بھی ہے, تو اب میں بھی پاسبلٹی ہے کہ اس آنے والے جمعہ کو ہو سکتا ہے کہ یادیں جو ہے وہ لائیو ہو جائے, نہیں تو اس کے بعد پھر نگران شورا کا جو جدول ہے اور جو بھی بیچ میں اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ ہوگا. اس وجہ سے جو ہے وہ یادیں نہیں ہوا. ہم نے جو کہا تھا بہرحال اس پر کام الحمدللہ عز و جل جاری ہے. اور اب چلتے ہیں ہم قرآن اندازی کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال. ٹھیک ہے. جو پچھلے ہفتے سوال کیا گیا تھا اور درست ثوابت دینے والوں کے نام. اچھا میں اس میں یہ عرض کر دوں رضا بھائی, جو ہم نے سوال کیا تھا, حالانکہ میں نے سوال پر بولا بھی تھا کہ جو آپ سوال کا جواب سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن اکثریت نے جو ہے نا وہی جواب دیا اذان کا, کہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے بتایا بھی کہ اس رسالے میں ہیڈنگ ہے باقاعدہ, تو وہ اذان جو ہے نا سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے تھا. تو بہرحال کافی تعداد کا جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا. جی مدینہ بنت گل محمد کامونکی سے ان کا نکلا ہے نام, انشاءاللہ تحفہ ان تک پہنچے گا. سلسلے کا وقت ختم ہو ہی چکا ہے, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. جو فرمائشیں رہ گئی ہیں جھلکیوں میں دکھایا گیا تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ ویک ان کو پرائرٹی بیس پہ لیں گے, اور جو اس ہفتے آپ نے فرمائش کی ہے ان کو بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر.